آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج میں احتساب سے کوئی بالاتر نہیں، کسی کو کوئی استثنا نہیں، مضبوط اور کڑا احتساب ہی پاک فوج کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں اور مافیاز کے خلاف حکومت کو جامع تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری ریاست پاکستان اور فوج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متنازل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں، جرائم پیشہ مافیا کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے سخت سائبر سیکورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ فورم نے ملک کے امن و استحکام کی خاطر افواج کے شہداء، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں اور شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملیوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی غور کیا۔ سرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خود بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ساری کہانی کا کھرا بانی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا۔ فیض حمید اس سب سے باخبر آدمی ہیں، معاملات زیادہ عرصے متعلق نہیں رہ سکتے، سب چند دنوں میں طے ہو جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 میں RTS بٹھا کر بانی پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، وہ سارا عمل باجوہ اور فیض کا جوائنٹ وینچر تھا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثنا نے محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ کہا محمود خان اچکزئی سے پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی نے آپ کو کس قسم کا مینڈیٹ دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اچکزئی صاحب نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تک سب مل کر نہیں بیٹھیں گے تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے ان سے 9 مئی پر معافی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں۔ طرف بلوچستان کے ایسے حالات ہوں، اوپر سے اختر مینگل صاحب جیسے لیڈر حکومت پر، ریاست پر عدم اعتماد کرتے ہوئے مستعفی ہو جائیں، ایک بہت بڑا سیٹ بیک نہیں سمجھتی حکومت اس کو؟ ہمیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے اور حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں ان سے ضرور رابطہ کرے گی۔ ہماری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ ان کی ناراضگی کو دور کیا جائے اور وہ اسمبلی کے ممبر بھی رہیں۔ اب آپ ان سے اپنے پرانے تعلق کی وجہ سے ملے ہوں گے، مگر اچکزئی صاحب تو مذاکرات میں اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے ملے، اس مینڈیٹ کو لیتے ہوئے ملے جو کہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے انہیں دیا ہے، تو ان کی طرف سے کیا کہا گیا آپ سے؟ آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ پچھلے دنوں جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے یہی بات کی ہے کہ یہ آپ کو کس قسم کا وہ مینڈیٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو ساتھ ہی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات کہہ دی اچکزئی صاحب کو، اچکزئی صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ بالکل اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار ہی کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نواز شریف صاحب کی بھی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ جی بالکل، جب بھی میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، وہ بھلے 21 اکتوبر کو وہ ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، یا جب بھی انہوں نے پارٹی میں میٹنگز میں ہمارے سامنے بات کی ہے، انہوں نے اپنی اس بات کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو نکال دیں۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کی شرط رکھی تھی، وہ ساتھ میں کہتے تھے اگر بات چیت کرنی ہوگی تو سیاسی جماعتیں کریں گی، ہمارا کیا کام، مگر 9 مئی پہ معافی مانگیں۔ اب آپ لوگوں نے رکھ دیا، آپ کے رہنماؤں نے۔ سیاست میں کچھ باتیں جواب در جواب بھی جو ہے وہ کہنی لازم ہو جاتی ہیں۔ جب بانی پی ٹی آئی روز اٹھ کے یہ کہے کہ جی میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، ان کے پاس ہے کیا، ان کی پوزیشن کیا،
تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ جواب لازم ہو جاتا ہے. اگر وہاں سے عمران خان صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے مذاکرات کے حوالے سے کوئی نرمی آئے تو آپ کی طرف سے بھی جواباً پھر نرمی ہی آئے گی بات چیت کے لیے. شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ جی جو بھی مسائل درپیش ہیں آئیں بیٹھے آپ کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے قطعاً اس دن یہ بات نہیں کہی کہ جی پہلے آپ جائیں معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر آئیں تو پھر آپ سے بات کریں گے. چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اگلے ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے. چینی وزیر اعظم 2 طرفہ دورے پر 14 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے جبکہ 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے. یہ 11 سال کے بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہوگا. سفارتی ذرائع کے مطابق چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اگلے ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے. چینی وزیر اعظم کا دورہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. ذرائع کے مطابق دورے کے پہلے حصے کے تحت چینی وزیر اعظم 2 طرفہ دورے پر 14 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے جس دوران پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے. جبکہ دوسرے حصے میں لی چیانگ 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ 11 سال کے بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہوگا. اس دوران چین اور پاکستان کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط بھی متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. امید ہے یہ شرائط وقت پر پوری ہوں گی اور IMF بورڈ بر وقت پروگرام کی منظوری دے گا. وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی میں کمی خوشائند ہے. اگست میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 9.6% رہی ہے. IMF کے ساتھ ہماری جو پروگرام ہے اس کے لیے جو بھی لوازمات جو بھی شرائط ان کی ہم پوری طرح اس کو ہم انڈر سپرویژن ہے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وقت پر وہ ساری کنڈیشنلٹیز ہم نے جو IMF کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور بورڈ میں یہ ہمارا کیس جائے گا, اپروول ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ ایک نیا سفر شروع ہوگا. الحمدللہ جو ہمارا انفلیشن کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے 9.6%. تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں 27% تھا. ابھی ہمارا اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے, تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے. ہم نے گروتھ لے کے آنی ہے, اکانومی میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے. امریکہ نے گزشتہ ہفتے بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. موسیٰ خیل میں 23 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے. علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم پاکستان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا نفاذ جاری رکھیں گے. ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ رد عمل سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں. پاکستان کی توانائی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرنا امریکہ کی ترجیح ہے. حکومت پاکستان کے ساتھ توانائی سے متعلق بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے خلاف صوبائی اسمبلی نے مذمتی قرارداد منظور کر لی. حزب اقتدار کے ساتھ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے بھی صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی تعاون کی یقین دہانی کرا دی. جبکہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے فوجی آپریشن کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اسمارٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا اندیا دیا. کوئٹہ سے ندیم کوثر رپورٹ کریں گے. مرخ 25 اور 26 اگست 2024 کی درمیانی رات کو ملک دشمن دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بر وقت بزدلانہ وحشیانہ سواکرانہ حملے کیے گئے. بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں 2 مذمتی قراردادیں پیش کی گئی.
ان قراردادوں پر اراکین اسمبلی نے 2 روزہ بحث میں حصہ لیتے ہوئے 26 اگست کو صوبے کے متعدد اضلاع میں رپورٹ ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی۔ اراکین اسمبلی نے صوبے کے حالات بہتر بنانے کے لیے مذاکرات، آل پارٹیز کانفرنس اور اراکین کو ان کیمرہ بریفنگ کی تجاویز دیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر نے حکومت کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے تعاون کی یقیندانی کرائی۔ 25 اور 26 کو جو بھی ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ایوان جو بھی فیصلہ کرے گا ہم ساتھ ہیں۔ ایوان میں قرارداد پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے صوبے کے حالات بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو ہم کیا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے دور میں مذاکرات ہوئے مگر کیا نتیجہ نکلا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں، حالات بہتر بنانے کے لیے اسمارٹ IBOs کریں گے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے، جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آ کے مذاکرات کر لے، لیکن وائلنس جن لوگوں نے کیا ہے ان کے اگینسٹ ریاست ضرور جائے۔ کسی بڑے ملٹری ایسے خبریں چلا دیتے ہیں جو ملٹری آپریشن کی اگر ضرورت پڑے بلوچستان میں تو کیوں نہ ہو ملٹری آپریشن، یہ ملٹری ہم نے کیوں بنائی، لیکن اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے IBOs کی، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز کی۔ بعد میں ایوان نے صوبے میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں اپیکس کمیٹی کے اجلاس اور اسمبلی سے قرارداد کی منظوری کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے۔ کیمرہ مین احسن رسول کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسمبلی ان کی آواز نہیں سنتی، اس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں، ملک میں صرف نام کی حکومت رہ گئی ہے، اس سیاست سے بہتر ہے پکوڑے کی دکان کھول لیں۔ میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے اپنے پارٹی کی میں پارٹی کا صدر ہوں، میں نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ہوا ہے، جہاں سے 65,000 ووٹ مجھے ملے ہیں۔ میرے اس فیصلے سے ان کی دل آزاری ضرور ہوئی ہوگی، وہ دل برداشتہ ضرور ہوئے ہوں گے، بالخصوص بلوچستان کے لوگ، ان سے میں معذرت چاہوں گا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کمیٹی کو اراکین ملازمین کی تنخواہوں، سفری اخراجات اور عام انتخابات کے اخراجات پر بریفنگ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ کمیشن یہ معلومات دینے کا پابند نہیں ہے۔ PTI کے سینیٹرز محسن عزیز، علی ظفر اور چیئرمین کمیٹی ہمایوں احمد نے اس انکار کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دے دیا۔ کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کا ہمایوں محمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے الیکشن کمیشن ممبران، ملازمین کی تنخواہ، سفری اخراجات اور 8 فروری کے عام انتخابات کے اخراجات کی تفصیلات مانگی تھی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس حوالے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے وزارت پارلیمانی امور کو خط لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، کسی وزارت کے ماتحت نہیں، اس لیے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کا پابند نہیں۔ چیئرمین کمیٹی ہمایوں محمد نے کہا کہ الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں، رولز کے تحت ہمیں کسی شخص کو طلب کرنے، دستاویزات یا ریکارڈ لینے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلا سکتے ہیں۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیٹر کو مسترد کر دینا چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں تو کس کو جواب دہ ہے؟ الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، کمیٹی کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ چیئرمین کمیٹی ہمایوں محمد نے کہا 50 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں تو اس پر سوال کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کمیشن نے RTS بنایا، پھر EMS بنایا، یہ سب سسٹم فیل ہو رہے ہیں، اس پر سوال تو ہوگا۔ سیکرٹری پارلیمانی امور نے کہا کہ معاملہ چیئرمین سینٹ کے پاس بھیج کر ان کی رائے لی جائے۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ پہلے چیئرمین سینٹ کی رائے لے لیں، اس کا وزن ہوگا، ابھی کمیٹی میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پرویز رشید کی رائے کے مطابق تھوڑا صبر کر لیتا ہوں۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔
یہاں اپڈیٹ کریں گے خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور توسیع کے معاملے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور گورنر خیبر پختونخوا میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. گورنر کی جانب سے سمری اعتراضات کے ساتھ واپس کیے جانے کا امکان ہے. مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ جی نیوز نادیہ سبوئی سے. نادیہ بتائے گا گورنر کی جانب سے کیا اعتراض سامنے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، مشیر اور 4 معاونین خصوصی کی تقرری پر گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. گورنر کی جانب سے جو سمری بھجوائی کی تھی، گورنر نے جو سمری سائن کرنی ہے اس پر ہمارے ذرائع کے مطابق اعتراضات لگائے جانے کا امکان ہے. اور اس میں یہی زیادہ واضح کی جا رہا ہے کہ جو مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے صوبہ، اس صورت میں کابینہ میں توسیع صوبے کے مفاد میں نہیں ہے. اور معاشی بحران کو ہی یہ جواز بنا کر گورنر سمری بھیجنے کا ارادہ، واپس بھیجنے کا ارادہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ارادہ ہے. اس سے پہلے بھی جب گورنر پہلے پنجاب کے دورے پہ تھے، اس کے بعد پشاور آنے کے بعد بھی آج 9واں روز ہے کہ گورنر نے ابھی تک کابینہ سے متعلق سمری پر سائن نہیں کیا، اور ان کی نظر میں ان کی دیگر جو معاملات ہیں وہ زیادہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے نادیہ. ایم کیو ایم پاکستان نے کے الیکٹرک کے خلاف جمعرات کو عوامی احتجاج کا اعلان کر دیا. ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق یہ احتجاج ناجائز بلوں اور ناقص کارکردگی پر کیا جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان نے کے الیکٹرک کے خلاف جمعرات کو عوامی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق یہ احتجاج ناجائز بلز اور ناقص کارکردگی پر کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی 2 تھانوں کی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے. وہ رحیم یار خان کے حلقہ NA 171 میں ضمنی انتخاب کی مہم میں تقریر کر رہے تھے. رحیم یار خان پولیس اور مظفر گڑھ پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی مگر ناکام رہی. سندھ پولیس نے گزری تھانے کی لیڈی کانسٹیبل ماریا اور بغدادی تھانے کے اہلکار ذیشان کو اسلحے کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنے پر معطل کر دیا. لیڈی کانسٹیبل نے ویڈیو میں اپنی ڈیوٹی کا مقام بتا کر شہریوں کو ملنے کی دعوت دی تھی. کانسٹیبل ذیشان ویڈیو میں اسلحے کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے. تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کمی ہوئی ہے. نئی عالمی قیمت پچھلے 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. خبر ایجنسی کے مطابق برینڈ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت 4.5% کم ہو کر $74.02 فی بیرل ہو گئی ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی تقریب کے انتظامات جاری ہیں. 300 سے زائد افراد سٹیج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. تقریب میں شہدائے وطن کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے. تقریب میں شہداء کے اہل خانہ ہمارے معزز ترین مہمان ہوں گے. ہم سب مل کر شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار عقیدت کریں گے. دل کا رشتہ ایپ امریکہ میں لانچ کر دی گئی. دل کا رشتہ ایپ کا امریکہ کے شہر ڈیلس میں شاندار افتتاح. اسنا کی جانب سے منعقدہ میٹریمونیل ایونٹ میں دل کا رشتہ ایپ کے لانچ کو پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بہت سراہا گیا. اس ایونٹ میں 40,000 افراد نے شرکت کی اور 8,000 لوگوں نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا. امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستانیوں کو مناسب پاکستانی رشتہ ڈھونڈنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دل کا رشتہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ کو اچھے لوگ ملیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آج کل بہت مشکل ہوتا ہے پہچاننا. تو الحمدللہ آئی ایم شیور دس ایپ ول ریئلی ہیلپ آل دا پیپل ہو آر لوکنگ فار گڈ اسپاؤسز. تو انشاءاللہ ڈونٹ فارگیٹ ٹو جوائن دل کا رشتہ. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ اینڈ یو لوکنگ فار اے گڈ رشتہ، come to the دل کا رشتہ. I think they will help you very much. نہ بارش آئی نہ ہی پاکستانی بولرز حریف بیٹرز پر برس سکے. بنگلہ دیش نے راولپنڈی ٹیسٹ کے 5ویں روز جیت کے لیے درکار بقیہ 143 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے پاکستان کو 2 میچز کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا.